اب جو چوتھا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تو ہو جاتے ہیں. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے. چاک کرنے کا مطلب ہوتا ہے سینہ کھولنا، اس میں سے دل نکالنا، اس کو آب زمزم سے غسل دینا اور پھر میرے آقا کا سینہ جوڑ دینا. اس کو بھی سوکھا کر دینا، جس کو آپ اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی. اوپن ہارٹ سرجری کی گئی، میرے آقا کا دل نکالا گیا اور اس کو آب زمزم کے ساتھ غسل دیا گیا. اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دل تے پہلے ہی نورانی سی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو پہلے ہی نورانی تھا، پہلے ہی بابرکت تھا، پھر اس کو کیوں نکال کے دھویا گیا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کو اس لیے نکالا گیا ہے کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آجا مجھے دیکھ لے، بلکہ رب نے کہا تھا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یا اللہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پھر انج کر لے، کوہ طور تے جا کے میں اپنی تجلی ایک پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر تم نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا تو پھر تم نے مجھ کو بھی دیکھ لیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی نا، یا اللہ نہیں میں تو ویکھنا ہے، یا اللہ میں کلام تو کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بات تو کرتا ہوں، لیکن یا اللہ آج میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ پھر میں کوہ طور پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں. اور تجلی کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اپنے عکس کا 100واں حصہ اللہ نے جب پہاڑ پہ ڈالا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہاڑ کو دیکھا، آپ تو گر کے بے ہوش ہو گئے، آپ تو تاب ہی نہ لا سکے. تو جب وہ بے ہوش ہوئے تھے نا، تو اس کے بعد جب ان کو ہوش آئی تھی تو علماء لکھتے ہیں کہ ان کی نظر اتنی تیز ہو چکی تھی کہ وہ 40 کلومیٹر دور سے آتا ہوا جو کیڑا ہے اس کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. اور جو 40 کلومیٹر دور سے کوئی جملہ کہہ رہا ہوتا تھا یا کوئی کیڑا تسبیح کر رہا ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی سن لیا کرتے تھے. یہاں پہ میں اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتا ہوں. یہاں پہ جو ایک نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو موسیٰ اپنے رب کو براہ راست نہیں دیکھتا، اپنے رب کے نور کی 100ویں حصے کی 100ویں تجلی کو دیکھتا ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ اس کی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ 40 میل دور سے آتا ہوا کیڑا اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. تو جس محمد عربی نے اللہ کو براہ راست دیکھا ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ زندہ باد. تو برادران اسلام، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا، یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں اگر نورانی دل سی پہل ہو تو پھر دھویا کیوں کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے آقا سے دل سے محبت نہیں ہے، جن کو میرے آقا سے عشق نہیں ہے، یہ وہ بات کرتے ہیں. تو اس کا جواب علامہ کشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میرے آقا کا سینہ اس لیے کھولا گیا، اس لیے دل نکال کر آب زمزم کے ساتھ غسل دیا گیا، کیونکہ جب موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عکس کی تجلی نہیں دیکھ سکتا تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بشر ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. تو ان کا دل اس لیے دھویا گیا، اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آب زمزم کے ساتھ دھونا، تاکہ اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے، قوت پیدا ہو جائے، پاور پیدا ہو جائے کہ جب وہ میرے سامنے آئے تو اپنے رب کی محبت میں ان کے اندر اور طاقت آ جائے. یہ حکمت تھی، اس لیے ان کا دل دھویا گیا.